اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں، جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھو تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے، تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب حقیقی معنوں میں نے اللہ کو پہچانا تھا، جب اس نے مجھے اپنی محبت سے نوازا تھا۔ میں ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا، گر گیا تھا، جب اس کی محبت نے مجھے سنبھالا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ قیمتی وقت جب پہلی بار میں نے تہجد پڑھی تھی۔ اس قدر تکلیف میں اس کے پاس گیا تھا کہ دل چور چور تھا، آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں، لیکن میرے قدم اس کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ وقت تھا جب اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، جیسے سارے زخم اس وقت بھر گئے تھے۔ اس کی محبت کا اثر اتنا گہرا تھا، میں سارے غم بھول گیا تھا اور اس کی محبت میری روح میں اتر گئی تھی۔ پھر میرے دل کو سکون آ گیا تھا۔ آج جب سوچتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے، وہ زخم تو اتنے گہرے تھے لگتا تھا کبھی نہیں بھریں گے، وہ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ لگتا تھا کہ اب ساری زندگی انہی آنسوؤں کے ساتھ گزارنی پڑے گی، لیکن کیسے اس کی محبت نے ہر ایک منظر بدل دیا۔ اتنی جلدی میں وہ ماضی کی تکلیفیں بھول جاؤں گا یہ کبھی نہ سوچا تھا۔ آج جب سوچتا ہوں تو خود پر رشک آتا ہے، کیسے اس نے مجھ جیسے عام لڑکے کو اپنی خاص محبت سے نوازا۔ اس کی محبت سے زیادہ قیمتی آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کی محبت میرے ساتھ ہے تو ہی آج میں اتنا مضبوط ہوں۔ یقین کرو، اللہ کی محبت انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی تمہاری ماں بھی تم سے نہیں کر سکتی۔ اس کی محبت بہت خاص ہے، اور جسے وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اسے بھی خاص کر لیتا ہے۔ وہ اپنے سب بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اسے یاد بھی نہیں کرتے۔ وہ ان کو بھی موقع دیتا ہے کہ لوٹ آؤ میری جانب، میں معاف کر دوں گا، تم آؤ تو صحیح، تم ایک قدم اس کی طرف
چل کر جاؤ گے نا، وہ 10 قدم دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ بے شک صرف میرا رب ہی کر سکتا ہے۔ تم دن بھر جانے انجانے میں اتنے گناہ کرتے ہو، جن کاموں سے اس نے منع کیا وہ کام کرتے ہو، وہ پھر بھی تم سے منہ نہیں موڑتا۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے، پھر بھی توبہ کا دروازہ تم پر کھلا رکھتا ہے، انتظار کرتا ہے تمہارا کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں۔ دیکھو، پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے، پھر دیکھنا کیسے وہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیتا ہے، کیسے تمہارے ہر دکھ کو مٹا کر اپنی محبت سے سرخرو کر دیتا ہے۔ جو راستے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں نا، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے مختلف ہے۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں نا، تو ممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تم اس پر یقین کی حد کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ جسے رب مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے، اور جو رب سے غافل ہو گیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ جو اللہ کو جان جائے، جو اللہ کو پہچان جائے، پھر اسے اللہ کے آگے جھکنا مشکل نہیں لگتا، پھر نمازیں بھاری نہیں لگا کرتی، پھر سجدے بے روح نہیں لگا کرتے، بلکہ پھر سر کے ساتھ دل بھی جھکا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دن بھر ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ پھر بھی ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، آخر کیوں؟ ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت نہیں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم لوگ صبح جلدی بھی اٹھ جائیں، کالج، یونیورسٹی، دفتر جانے کے لیے ہم لوگ الارم لگا کر فوراً اٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ اگر ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ لگے گے تو سمجھے 5 وقت کی نماز کے لیے پورے دن میں بس 75 منٹس۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پورے دن میں سے 75 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ ارے یہ نماز تو تحفہ ہے، اللہ کا بلانا تو تحفہ ہے، تو خوشی خوشی قبول کیا جاتا ہے نماز کو، اللہ کے بلانے کو۔ نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہو تو یہ مت سوچنا کہ مجھے تو ابھی یہ کام کرنا ہے، مجھے تو وہاں جانا ہے، بلکہ دنیا کے تمام کام چھوڑ دینا، چاہے کتنی ہی ضروری ہوں۔ اللہ سے زیادہ ضروری نہیں ہو سکتا۔ سب کام چھوڑ دینا اس سے ملاقات کے لیے، سب کام چھوڑ دینا اس کے آگے جھکنے کے لیے۔ تم تو بہت خاص ہو کہ اس نے تمہیں خود سے ملاقات کے لیے چنا۔ اور سوچا ہے کبھی کہ کیوں ہم لوگ بلا وجہ اداس ہو جاتے ہیں؟ کیوں سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک خالی پن ہے؟ کیوں ساری آزمائشوں کے باوجود بھی ایک بے سکونی سی ہے؟ کیوں ہم نہ جانے مختلف سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ منفی سوچ کر اداس ہو جاتے ہیں؟ آخر کیوں ہمارے دلوں میں آئے دن اداسی چھا جاتی ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ کیونکہ ہمارا دل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ دل کھوکھلے ہو جایا کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے دور ہو جائیں وہ بے سکون ہو جایا کرتے ہیں۔